بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ سید وقاص شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام صوبائی سیاست کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع ہے تحریک انصاف کی لانگ مارچ جو کہ کل اسلام آباد خان صاحب نے جانا ہے۔ آج پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے پشاور کے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی اور اسی ملاقات میں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی۔ وہ پریس کانفرنس ہم آپ کو دکھائیں گے تھوڑی دیر بعد، لیکن جو مہمان ہیں آج میرے پروگرام میں تو ان کا تعارف میں کراتا چلوں۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان اس پروگرام میں بیرسٹر ارشد عبداللہ صاحب ہیں جو سابق وزیر قانون رہ چکے ہیں اور تعلق ہے ان کا JUI خیبر پختونخوا سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہماری دوسرے مہمان انیلا خالد صاحبہ ہیں، صحافی ہے اور انڈیپینڈنٹ اردو پشاور سے ان کا تعلق ہے اور پالیٹکس پہ اور یہاں اس ریجن کے معاملات پہ لکھتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے تیسرے مہمان شفیق افریدی صاحب ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور صوبائی اسمبلی کے ممبر ہے۔ شفیق صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہربانی، تھینک۔ ناظرین، ہم آپ کو وہ پریس کانفرنس دکھاتے ہیں جو آج عمران خان صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے پشاور میں سینئر صحافیوں کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران کہی، جو باتیں انہوں نے کی تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم آئیں گے آج کا جو موضوع ہے لانگ مارچ کے حوالے سے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ سبا خیبر پختونخوا د تاریخ ټولو نلوی جلوس سره اسلام آباد ته روانېږم. نیوټرل د خپل حلف مطابق کار وکړي، د دوی متضاد رویه قوم ګوري، په دې به هم د قوم فیصله راځي. دا ویناوه د تحریک انصاف چیئرمین عمران خان پیښور کې خبري غونډې ته عمران خان ویلي دي چې اوس فیصله کول دي چې پاکستان کې څنګه اوسېدل غواړو. 13 کالونه دوه خاندانونه راج کوي، دوی کې او فوجي امریت کې څه فرق نشته او دا چې کله زه اپوزیشن کې هم بیا دوی ته جمهوریت را یاد شي. د چادر او چردیوارۍ په ملای سلسله جاری ده. یہ وہی حربیں استعمال کرتے ہیں جو کہ ڈکٹیٹرز کرتے ہیں. یہ اتنے ہی ان ڈیموکریٹک ہیں جتنے اس ملک کے ڈکٹیٹرز رہے ہیں. انہوں نے اس ملک کی تاریخ میں جمہوریت کی اسی طرح دھجیاں اڑائی ہیں جو ڈکٹیٹرز نے اڑائی ہیں. جب یہ پاور کے باہر ہوتے ہیں تو ان کو جمہوریت یاد آ جاتی ہے، ہر چیز جمہوریت ہو جاتی ہے. اور جیسے یہ پاور کے اندر آتے ہیں تو یہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں 1985 سے، یہ جو شریف خاندان پہلے پنجاب میں آیا، میں نے ہمیشہ ان کو وہ حرکتیں کرتے دیکھا ہے جو ملٹری ڈکٹیٹرز کرتے ہیں. فیصلہ کوئی اس وقت نیوٹرل رہنے کی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے. نیوٹرل رہنا ہمارا اللہ ہمیں قرآن میں اجازت ہی نہیں دیتا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یا آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، امر بالمعروف رائے حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یا آپ دوسری طرف کھڑے ہیں. اللہ نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ میں بیچ میں بیٹھ جاؤں، کیونکہ بیچ میں بیٹھنے کا مطلب آپ مجرموں کی مدد کر رہے ہیں. میں اپنے جو نیوٹرل کہتے ہیں، میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اوتھ ہے کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خودداری کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. عمران خان دا هم ویلي. جی ناظرین، آپ نے عمران خان صاحب کی باتیں سنی، وہ یہی کہہ رہے ہیں بار بار کہ نیوٹرل سے جو ان کا مطلب ہے تو اداروں کی بات وہ کرتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے پیغام دیا ہے. اس طرح سول سوسائٹی پاکستان کے ہر جو مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سب کو خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ کل جو لانگ مارچ شروع ہونے جا رہا ہے یا شروع ہوگا تو اس میں وہ ان کو درخواست کرتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں کہ ان کا ساتھ دے اس لانگ مارچ میں. پروگرام کا آغاز ہم آپ سے کریں گے چونکہ آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. کل آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جائیں گے اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے، تو تیاریاں کیسی ہے آپ کی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے جو پہلے کہا تھا کہ تقریباً 10 لاکھ لوگ خیبر پختونخوا سے جائیں گے، تو کیا 10 لاکھ لوگ آپ جمع کر سکیں گے خیبر پختونخوا سے؟ بالکل جی، جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ رمضان سے لے کر سب حلقوں میں اور پورے صوبے میں ایک تو خان صاحب نے جب بھی کال دی ہے لوگ نکلے ہیں رمضان کے باوجود. پھر اس میں ایک جو نئی چیز سامنے آئی ہے وہ قبائلی علاقوں سے رات کی تاریکی میں احتجاج ریکارڈ ہوئے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے اور لوگ بھی نہیں نکلے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک 10 لاکھ لوگوں کا تعلق ہے، KP نہیں بلکہ جلسوں سے بھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ جدھر بھی خان صاحب کا جلسہ ہوا ہے تو لاکھوں لوگ نکلے ہیں. اور ابھی ایک
یعنی جس طرح خان صاحب بولتے ہیں کہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے اور لوگوں میں ایک ابھی شعور آ چکی ہے کہ یہ ملک ابھی اس طرح نہیں چلے گا. جو 30-40 سالوں سے جمہوریت کے نام پہ ایک ملک کو یعنی لوگ لوٹ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی باریاں لگاتے ہیں. اس سے پہلے اگر ہم خان صاحب کی وہ میسیج کہ جو یہ ملک آزاد ہوا تھا جب ہمارے آباء و اجداد نے تحریک چلائی تھی, تحریک آزادی وہ اس لیے نہیں تھی کہ کچھ خاندان اس ملک میں لوٹ مار قرض لے لیں اور لوٹ مار کریں, بلکہ یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ حاصل ہوا تھا اور ایک حقیقی جمہوریت کے لیے. ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک تو وہ حقیقی آزادی کے لیے جو لانگ مارچ ہے, میں نے اپنے حلقے کی بات میں کر دیتا ہوں, ابھی میں نے پروگرام کیا ہے, ہر ویلیج کے ذمہ داران نے ہمیں ابھی جو لوگوں کی تعداد بتائی ہے تو سینکڑوں گاڑیاں ہم نے یعنی صرف باڑہ ہم میرے حلقے سے نکلیں گے صبح, انشاءاللہ آپ لوگ دیکھ لیں گے. تو اسی طرح یہ جو تعداد ہے یہ نکل آئے گا اور بلکہ پورا ملک نکل آئے گا, کیونکہ ابھی یہ جو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور ابھی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ حکمرانی کس نے کرنی ہے. ایک سازش کے تحت آئی ہوئی ایک حکومت جو آپ لوگوں نے خود دیکھی اور بلکہ میڈیا پہ وہ سرکولیٹ ہوئی, وہ ڈرافٹ جو یعنی یو ایس نے یہ $300 ملین کی ایک پیکیج اناؤنس کی تھی کہ ہم پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کریں گے, اور وہ بھی بلاول اور شہباز شریف وغیرہ لوگوں سے یعنی رابطہ کر کے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہو اور ایک ایسا ملک جو کیا آپ کا جو یہ لانگ مارچ ہے تو اس مقصد میں آپ اس مقصد کو حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. جو خان صاحب کا مقصد ہے وہ کہتے ہیں کہ حکومت استعفیٰ دے اور نئے الیکشن ہوں. دیکھو ابھی آپ لوگوں نے میڈیا کے ذریعے بھی سنا ہوگا کہ وہ خود یہ نہیں سمجھتے کہ اب نے رہنا ہے یا جانا ہے, وہ ملک چلا تو نہیں سکتے. یعنی سارے عوام دیکھ رہے ہیں کہ ملک ایک تاریکی کی طرف جا رہی ہے اور ہماری معیشت کا بھی آپ لوگ ہم سے بہتر آپ لوگوں کو معلومات ہوتی ہے. یعنی ہمارا سٹاک ایکسچینج دیکھ لے اور جو ڈالر اپریشیٹ ہوا ہے, کرنسی ہماری یعنی وہ اس سے ایک مہنگائی کا ایک نہ روکنے والا طوفان آنے والا ہے. تو لوگ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. عمران خان نے جو ملک کو جس مشکل حالات میں چلایا, جو ان لوگوں نے قرضوں میں گرا ہوا تھا, کورونا وبا میں جو پرفارمنس دی, پہلے دنیا کے پہلے 3 ملکوں میں ہمارا انلیسٹ ہوا پاکستان کورونا کے حوالے سے. بالکل صحیح ہے. اچھا میں انیل آپ سے اس حوالے سے میں پوچھوں گا کہ لوگ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 10 لاکھ لوگ جائیں گے. باقاعدہ جو ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں تو ان کو ایک ٹارگٹ دیا ہے کہ آپ نے اتنے لوگ لے کے آنے ہیں, اور جس طرح شفیق صاحب کہہ رہے ہیں تو یقیناً لوگ تو نکل بھی آئیں گے, کیونکہ جو بڑے بڑے جلسے ہوئے خیبر پختونخوا میں, پشاور میں, مردان میں اور کوہاٹ اور سوابی میں, تو لوگ تو بہت بڑی تعداد میں آئے. تو کیا کل جو مارچ ہونے جا رہا ہے تو اس میں اتنے لوگ آئیں گے؟ جی ہاں بالکل. بلکہ میں آپ کو اگر بتاؤں کہ خیبر پختونخوا حکومت یہ بات کرتی رہی ہے کہ 2.5 ملین لوگ ہوں گے اوور آل, ٹھیک ہے, اور اس میں سب سے زیادہ لوگ جو ہوں گے وہ خیبر پختونخوا کے ہوں گے, کیونکہ یہ ان کا اسٹرانگ ہولڈ بتایا جاتا ہے خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کا. ٹھیک ہے, رمضان میں لوگ نکل آئے, باوجود اس کے کہ اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ لوگ نہیں نکلیں گے جب پہلی دفعہ عمران خان جلسہ کر رہے تھے, لیکن لوگ آئے اور بہت زیادہ بڑی تعداد میں نکل آئے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن اب جو یہ کال دی گئی ہے, یہ اچانک عمران خان نے اس روز کہا کہ 25 مئی کو ہم لانگ مارچ کے لیے نکلیں, صرف 2 دن. جی تو اس کے بعد جب میں اس پر رپورٹ لکھ رہی تھی اور میری تمام ان کے جو مختلف لیولز پر لوگ ہیں, وہ منسٹرز اور ایم پی ایس سے لے کر ان کے جو پریزیڈنٹس ہیں سٹی اور ضلعی سطح پر, سب سے بات ہوئی, تو آلدو بہت زیادہ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم تو پچھلے 40 یا اتنے دن سے ہم تیاریاں کر رہے ہیں, اور بے شک کر رہے تھے, لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے بھی ہم تیار تھے ذہنی طور پر, لیکن
یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی شارٹ نوٹس، تو بہت شارٹ نوٹس پر یہ اعلان ہوا. کیوں ہوا یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اعلان اتنی جلدی میں انہوں نے کیوں کیا، کہاں سے ان کو کیا کہا گیا اور کس بیسس پر شاید جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، جو معاملات جو وفاق میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو شاید اس وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہو. لیکن 2 دن میں خود ان کے اپنے ورکرز کے لیے بہت مشکل ہو گیا کہ وہ ان کو ٹرانسپورٹ مینج کرنا اور بہت ساری چیزیں. سیکنڈلی وقاص آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ وینسڈے کا دن ہوگا، تو میرا ٹھیک ہے لوگ بہت زیادہ جنون میں ہیں ان کے جو سپورٹرز ہیں، لیکن بدھ کا دن ہے اور اس سے اگلے دن پھر جمعرات کا دن ہے، تو لوگ جائیں گے پھر، کیونکہ یہ فی الحال ابھی اس طرح ہے کہ لانگ مارچ کے لیے جائیں گے. 3 بجے لوگوں کو کہا گیا کہ وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں، لیکن اس کے بعد یہ اس ٹائم پہ وہاں پہ پھر دیکھا جائے گا کہ عمران خان آگے کے لیے کیا اسٹریٹجی بتاتے ہیں. کیا یہ آگے جائیں گے، دھرنے کی کال دیں گے پھر، تو اس صورت میں کیا ہوگا. اور جن لوگوں کا روزگار ہے، جو لوگ جو آفیسز جاتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے، کیا وہ بیٹھ سکیں گے ان کے ساتھ. سیکنڈلی حالات اس طرح اب نہیں ہے جو ان کے لیے 2013 میں تھے، 2014 جب دھرنے وغیرہ ہو رہے تھے، تو اس وقت جو حالات تھے وہ اب نہیں رہے. تب ان کو بیک بھی کیا جائے، سپورٹ بہت زیادہ ملتی رہی ہے. تو اب ایک جنون اس وجہ سے ہے کہ ایک تو یہ باہر سے جو سازش کی بات ہو رہی ہے اس حوالے سے لوگ بہت زیادہ غم و غصے میں ہیں. بیانیہ تو خان صاحب کا جو تھا تو وہ تقریباً وہ پہنچا چکے ہیں لوگوں کو، اور لوگ اس کو قبول بھی کر چکے ہیں. میں صرف چھوٹا سا بریک لیتا ہوں تو اس کے بعد آئیں گے اس پہ، پھر بیرسٹر صاحب کا بھی نظر لیں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں. بیرسٹر صاحب آپ سے میرا کویشچن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کرنا چاہ رہی ہے کل سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا آئینی حق ہے، آئین کے تحت ان کو اجازت ہے، جبکہ مرکزی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ مارچ ہم روکیں گے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ مرکزی حکومت کا یہ جو اقدام ہے مارچ کو روکنے کا یہ غیر آئینی ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں ایگری کرتا ہوں بالکل کہ مارچ یا جلسہ آئینی حق ہے، سب کا ہے. اور جب ان کی گورنمنٹ تھی تو آپ کو یاد ہوگا ان لوگوں نے بھی کافی کنٹینرز وغیرہ لگائے ہوئے تھے. تو کہنے کو تو سب کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے آئینی حق ہے ہم الاؤ کریں گے، لیکن ایک طریقے سے کچھ نہ کچھ ایک حد تک لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اسلام آباد بہت چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں پر اگر انفلکس بہت زیادہ آ جائے تو اس کو بھی قابو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ جو جتنے دعوے ہو رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ آئیں گے، 2.5 ملین یا 8 لاکھ اور 10 لاکھ، یہ تو بالکل گپ شپ ہے. آئی ڈونٹ ایگری ایٹ آل. یعنی اس پاکستان میں بڑے سے بڑا بھی جلسہ ہونا تو 50-60 ہزار سے لوگ نہیں آتے، کسی کا پارٹی کا بھی ہو، ارسپیکٹیو آف پارٹی افیلیشن. ہم نے بھی سیاست کی ہے اتنا عرصہ، 20-22 سال ہو گئے، اور جلسے ہم نے کی بھی ہیں، کرسیاں بھی دیکھی ہیں، یہ سارا کچھ مینج بھی کیا ہے. 50-60 ہزار بڑا جلسہ ہوتا ہے، 70 ہزار کر لیں، 1 لاکھ تک آج تک کسی نے آج تک نہیں کیا. یہ سارا لوگ جو ہے، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا بلکہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. دیکھیں جی کل کا دن ہے نا، پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ یہ کتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے. تو پھر آپ کی حکومت یہ کنٹینر کیوں بچا رہی ہے؟ یہ آپ نے تو حکومت ان کے راستے بند کر دیے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ اتنے آئیں گے، اسی لیے آپ نے راستہ روکا ہے. دیکھیں جی جب ان کی گورنمنٹ تھی انہوں نے نہیں لگائے تھے، سب لگاتے ہیں. اسلام آباد اصل میں جگہ چھوٹی ہے. نہیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب تھی تو انہوں نے کس کے خلاف یہ کنٹینر TLP کے خلاف لگائے تھے؟ نہیں، سب کے خلاف لگائے تھے. جب ہماری پارٹی کا وہ تھا اس میں بھی لگائے تھے، PDM کے جتنے بھی جلوس آئے تھے سب کے خلاف انہوں نے لگائے تھے. تو یہ تو لگاتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ تو اپنا ایک وہ آئینی ذمہ داری بھی پوری کرتی ہے، کیونکہ روڈز کو بھی کسی نہ کسی حد تک ابھی تو شاید بند ہو ایک آدھ دن، لیکن ادروائز مطلب لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ اقدامات تو لینے پڑیں گے. ابھی اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ دھرنا آ جائے، اور ابھی دھرنا ہو بھی جائے لیٹ سے، پہلے بھی 2014 میں بھی ہوا تھا. جی، تو آخر میں کیا ہوا؟ مطلب پھر تو ایسے دن بھی مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب یہ کنٹینر پر اکیلے پھرتے تھے، نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. انیشیلی شاید 1-2 دن لوگ ہوں، اس کے بعد ایونچولی لوگ جو ہے پھر ڈسپرس ہو جاتے ہیں. تو اس سے بننا آخر یعنی رزلٹ اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا. صحیح ہے آپ کی بات. یہ تو پھر آپ چھوڑ دیں ان کو.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دو دن زیادہ لوگ ہوں گے یار میرے تو ان کو اجازت دے دیں. میری ذاتی اختیار میں ہوتا تو میں بالکل چھوڑ دیتا. آپ کی اتحادی حکومت ہے, آپ اپنے حکومت کو مشورہ دیں. آپ رانا ثناء اللہ خان صاحب کو مشورہ, وہ تو اس چکر میں ہے کہ مجھے اجازت دیتا کہ میں خان صاحب کو پکڑوں, اور وہ جو باتیں کرتے ہیں جس طریقے سے رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے, تو وہ تو خیر اس کی اپنی ایک وہ بھی ہے. اور یہ ہے دیکھیں, یعنی ان میں اور موجودہ گورنمنٹ میں فرق یہ ہے کہ جب ان کی گورنمنٹ تھی تو پیپلز پارٹی کی تمام لیڈرشپ جیلوں میں, ان پہ کیسز, مسلم لیگ کے تمام پارٹی لیڈرشپ پہ کیسز, سب جیلوں میں, یعنی برا حال تھا سب کا. اچھا انہوں نے جو ہے وہ پیکا لا لیا, تو یہ جو باتیں کرتے کہ یہ فاشسٹ ہیں, فاشسٹ تو اپروچ ان کی ہے کہ انہوں نے تو یہ تو صحافی کا منہ بند کر رہے تھے. انہوں نے یعنی رانا ثناء اللہ پر کیسا کیس بنایا, مطلب یہ تو بالکل ایسا ناجائز ایک کیس بنا, اس کے اوپر جو ہے قسمیں اور قرآن کے اوپر ہاتھ, اور مطلب فاشسٹ تو یہ اپروچ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوتی ہے. ابھی اگر آپ کی حکومت, موجودہ حکومت سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کرپشن کی ہے, جس طرح BRT معلوم جب جس طرح آپ نام لیتے ہیں مختلف کیسز کا, تو آپ کریں نا عدالت میں جا کے ان پہ کیس. بالکل کریں گے. دیکھیں جی, یہ نیب کا کام ہے, نیب ایکٹیو ہوگی. ابھی تو مہینہ بھی نہیں ہوئے حکومت کے آئے ہوئے, یہ ٹائم لے گا. اور نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ہم اس کو اس طرح ڈائریکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ جائیں سب کو پکڑ لیں. اینی ویز, لیکن آپ عمران خان صاحب کی ساری باتیں آپ نے سن لی, کہہ رہے یہ جو نیوٹرلز ہیں ان کے حوالے سے بہت کہ بھئی آپ نیوٹرل جو ہے آپ مطلب میرے ساتھ ہو جائیں, میں جو ہوں وہ امر بالمعروف ہوں, یہ باقی جو ہے یہ منکر ہیں, یہ سارے خراب ہیں, صرف میں ہی فرشتہ ہوں. تو بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو پولیٹکس سے آپ کہتے رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے, مجھے یاد ہے ان کی باتیں کہہ رہا جنرل باجوہ جو ہے بڑے پروفیشنل آدمی ہیں, اور یہ جو ہے پولیٹیکل ہے, اور یہ ابھی آپ کس طرح انوائٹ کرتے, آپ کیوں انوالو فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو پولیٹکس کے اندر کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو اتنا اعتماد ہے اپنے اوپر, آپ کو اپنے بیانی کے اوپر اتنا اعتماد ہے, تو آپ جائیں, مطلب اپنا جتنے بھی آپ نے جلسے کرنے, جلوس کرنے ہیں, دھرنے کرنے ہیں, اپنی قسمت آزمائی کریں. اس کو اداروں کو انوالو کرنا جو ہے, اور پھر جس ٹون میں, جس انداز سے کہ نیوٹرل جو ہے وہ اس کو جانوروں سے تشبیہ دی جا رہی ہے, تو یہ توہین آمیز ایک رویہ ہے. یعنی آپ اس حد تک چلے گئے کہ بھئی جو بھی ہو, جس طرح بھی ہو, میرے ساتھ فوج ہو جائے تاکہ میں ان سب کو گرا دوں. تو بھئی آپ آئینی طریقے سے آپ کو نکالا گیا ہے, آئین کے ذریعے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آپ کو نکالا گیا ہے. چاہے آپ جو کہنے کہ خط فلانا ڈھنگرا, یہ وقت ثابت کرے گا کہ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا, لیکن آئینی طریقے سے ان کو نکالا گیا ہے. آئین میں یہ پروویژن ہے. اس طرح پروونشل گورنمنٹس بھی گئی ہیں, اس صوبے کی گورنمنٹس گئی ہیں, تو یہ تو ہوتا رہتا ہے پالیٹکس میں, نمبر گیم چلتی رہتی ہے. تو میرے خیال میں اداروں کو انوالو کرنا کہ آپ اگر نہیں ہوں گے تو مطلب یہ کہ آپ غلط لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے. میرے خیال میں سب معزز ہیں پالیٹکس میں, جتنی بھی پارٹیاں ہیں سب لوگ, اور یہ اس قسم کی اپروچ کہ صرف میں ہی ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں, یہ بالکل غلط چیز ہے. یہ میں شفیق صاحب سے یہی کوشچن کروں گا. شفیق صاحب, آپ کے چیئرمین عمران خان صاحب یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی جنگ ہے اس میں وہ حق پہ ہیں اور جو دوسرے ہیں وہ باطل ہیں بقول ان کے؟ اور خان صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ یہ سیاست نہیں ہے, اس کو میں ایز اے جہاد کر رہا ہوں. اس جہاد تو بہت بڑی چیز ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی جہاد ہے آپ بحیثیت پارٹی عہدیدار یا MP؟ دیکھو اس طرح ہے کہ جو خان صاحب کا بیانیہ ہے وہ پورے قوم نے اون کر دیا ہے, لوگ سب اس کے بیانیے سے متفق ہو گئے ہیں. جہاں تک جہاد کی بات ہے تو ایک ایسی حکومت جو امریکی سازش کے تحت معرض وجود میں آئی ہے, اور یہی لوگ جو یہ ابھی ایک اس کو ہم ایک کٹ پتلی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اس میں سے مولانا صاحب کی وہ خود ایک لیک جو آپ لوگ میڈیا کے ذریعے ہوئی تھی کہ وہ US ایمبیسیڈر کو کہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ تو میں سب سے اچھی خدمت کر سکوں گی. تو بات یہ ہے کہ جہاد تو اس لیے ہے کہ امریکی غلامی سے ہم نجات چاہتے ہیں, ہم اس ملک کو حقیقی آزادی دلانا چاہتے ہیں. جب تک اس ملک میں جمہوریت کا یہ حال ہو کہ $200-300 ملین امریکہ بیچ کے اور زرداری صاحب اس کی یعنی وہ بارگیننگ کرے اور اس سے کچھ لوٹے خریدیں, یعنی PTI کے
ٹکٹ پہ منتخب لوگوں کو اس نے خریدا پیسوں سے اور حکومت ختم کر دی. خان صاحب نے پھر بھی بلیک میلنگ میں نہیں. ایک کریکشن, یہ جو قومی اسمبلی کا جہاں تک معاملہ ہے وہاں پہ آپ کے جو لوگ منحرف ہوئے تو ان کے ووٹ نہیں آئے, وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوئے. یہ تو آپ کے اتحادی تھے جو آپ سے روٹ کر ادھر چلے گئے, اپوزیشن والوں کے ساتھ مل گئے, وہاں سے اچھی آفر آئی ہوگی, تو یہ تو سیاست ہے. اگر اس طرح حکومت بنتی اور توڑی جاتی ہے جو ابھی یہ پنجاب اور یہ اسلام آباد میں ہوئی ہے, اس کا تو پھر ایک ووٹ بھی نہیں ہے, ایک اس کا فوت ہو چکا ہے اور 2-3 میرے خیال میں اس سے ریزائن کر چکے ہیں, تو پھر تو حکومت خود کو اس کو گرانا چاہیے, ڈیزول ہے. مرکز کی بات آپ کر رہے ہیں؟ مرکز میں جو ابھی جو ایک نام نہاد اپوزیشن وہ یعنی بنا رہے ہیں, دیکھو یہ ملک کے ساتھ جو اس تھوڑی سی آپ کی روشنی اس پہ چاہیے کہ مرکز میں جو نمبر ہے تو وہ تو پورے ہیں ان کے پاس. مرکز میں دیکھو مرکز میں جو بلکہ 2 ان کے ووٹ زیادہ ہیں جو کاف لیگ کے ہیں, جو آپ کے اتحادی تھے, ابھی بھی آپ کے اتحادی ہیں, آدھے آپ کے اتحادی ہیں اور آدھے ان کے اتحادی ہیں. تو آپ چودھری شجاعت حسین اور چودھری جو پرویز الہی صاحب ہیں ایک کاف لیگ ہے, تو اس میں آپ ان دونوں میں حق کون سا ہے اور باطل کون سا ہے, آپ مجھے صرف یہ بتائیں. وکاشا صاحب اگر یعنی ہم اس چیز کو نہ سیریس لیں, کیونکہ ہمارے ملک کے یعنی مستقبل کا مسئلہ ہے, یہ کوئی اس طرح کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے ملک کی جمہوریت کے ساتھ. دیکھو اگر یہی لوگ جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے تھے اور اس کو ایک پارٹی چیئرمین جو ڈائریکشن دیتا ہے, وہ کیس تو ختم ہوگی نا, وہ تو عدالت نے ان کے خلاف فیصلے دے دیا, پنجاب والے سارے ڈسکوالیفائی ہو گئے, وہ تو ڈسیٹ ہو گئے, ان کی تو بات ہی نہیں. مرکز میں ووٹ مرکز میں جو آپ کے ساتھ جو کھیل ہوا یا آپ کے ساتھ جو ہاتھ ہوئے وہ تو آپ کے اپنے لوگوں نے کیا ہے. اس میں باپ پارٹی تھی, اس میں کاف لیگ تھی, اس میں ایم کیو ایم تھی اور جی ڈی اے بھی تھی. جی ڈی اے بھی ابھی بھی آپ نے استعفے دے دیے, انہوں نے استعفے نہیں دیے. یار دیکھو اس کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہوئے, جو بارگیننگ ہوئی ہے سندھ ہاؤس میں, جو یعنی لوگ ادھر جمع ہوئے تھے اور جو بارگیننگ ہوئی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے وہ تو سب سے خطرناک وہ معاہدہ ہوا ہے. اگر وہ امپلیمنٹ ہو جائے تو وہ تو کراچی کو علیحدہ صوبہ اور پتہ نہیں وہ کیا کیا اس کے ارادے ہیں. یعنی سب کے ساتھ بارگیننگ ہوئی ہے, ایک سازش کے تحت ایک سودا ڈیل ہوا ہے. خان صاحب نے جو سب سے بہترین فیصلہ کیا ہے, یہی لوگ سارا سال یہی کہہ رہے تھے آپ لوگوں کے پروگرامات میں کہ یہ مہنگائی ان لوگوں کی پیدا کردہ ہے اور یہ الیکشن کرائے اور عوام اس کے ساتھ نہیں ہے. خان صاحب نے جو بولڈ ڈیسیجن لیے ہے کہ ہم عوام کے پاس جاتے ہیں, اگر یہی عوام یہ چوروں لٹیروں کو یعنی الیکٹ کرتے ہیں ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ثبوت پیش کیا گیا ہے اور سیکیورٹی جو وہ کمیٹی ہے وہ انڈورس کرتی ہے کہ یہ امریکی دھمکی کی وجہ سے اور سازش کی وجہ سے عمران خان کی حکومت کو ختم کر دی گئی ہے. یعنی ہمیں ادھر سیاست نہیں کرنی چاہیے ملک کے اندر. یعنی ایسا ایک ملک کہ اللہ نے سب کچھ دی ہے اس ملک کو, لیکن ہم کیوں سب یعنی بنگلہ دیش سے بھی ہم پیچھے رہ گئے. تو 30 سالہ جو اس ملک کے ساتھ ہوا ہے, تو میڈیا نے ابھی ہم خان صاحب نے بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ میڈیا بھی ابھی بالکل سٹینڈ لیا ہے. ابھی بیرسٹر صاحب نے بات کی کہ یار میڈیا پہ یا ہمارے مارچ پہ پابندی تھی. پیکا لا کی بات کرو. بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو مارچ ہے اگر یہ تو 2-3 دن میں ختم ہو جائے گا تو پھر سے کوئی مقصد بھی حاصل نہیں ہوگا, آپ تھک جائیں گے, آرام سے آ کر گھر بیٹھ جائیں گے. بیرسٹر صاحب نے 2-3 دن نہیں لگے کچھ. دیکھو بات یہ ہے, میں بیرسٹر صاحب کی بات کی جو ایک بلاول صاحب نے ابھی مارچ کی ہے, جو یہی امریکی سازش کے تحت اس کو پلان کیا گیا تھا کہ آپ صرف روڈ پہ چلے جائیں, باقی ویسے بھی ہمارا وہ پلان تیار ہے. کسی جگہ پہ رکاوٹ نہیں تھی, وہ اسلام آباد تک بالکل پہنچ گئی ہے سندھ سے آ کے. دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا اس وقت آزاد تھی یا ابھی جو صحافیوں کو یعنی اس پہ گرفتاری اور دھمکیاں جو مل رہی ہے, ابھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں RY کے جو صحافی ہے, ابھی سب اداروں اور جو میڈیا ہے عوام ہے, ابھی پتہ لگ جائے گا کل. ابھی ہم اگر
فیوچر کی بات نہ کریں, ہمیں پاسٹ کی بات کریں کہ خان صاحب کی کال پہ کتنے لاکھوں لوگ نکل آئے. تو یہ بات کرنا کہ خان صاحب 2-3 دن میں وہ تک جائیں گے یا لوگ تک جائیں گے اس کے جو فالوورز ہیں, یہ تو ماننے کی بات نہیں ہے, کیونکہ 126 دن کا وہ تو ثابت کر چکے ہیں. ابھی بھی آپ کا 126 دن کا 124 دن کا پلان ہے آپ کا؟ میرا نہیں خیال, میرا تو خود ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر یہ جو عوام کا سمندر ہے جو ابھی یہ لوگ کنٹینر رکاوٹ کے لیے لگا رہے ہیں, کل آپ دیکھیں گے کہ یہ ماچس کے ڈبے کی طرح لوگ ادھر ادھر پھینکیں گے. کنٹینر آپ اکاڑ دیں, کیونکہ کل بیرسر سیف صاحب نے کہا تھا اگر یہ لوہے کی دیوار بھی بنا دے تو ہم یہ اکاڑ پھینک دیں گے. تو یہ جو عوام کا سمندر ہے, اسلام آباد چلے گئے, اسلام آباد آپ 20 لاکھ لوگ لے کے چلے گئے تو کیا ہوگا اسلام آباد میں؟ پھر 20 لاکھ لوگ, جب یہ عوام کا سمندر, میرے خیال میں اسلام آباد پہنچنے سے پہلے یہ خود بخود گر جائیں گے. اور اس کو جو نیوٹرل ہے اور جو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ نیوٹرل کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارا پشتوں میں ایک مثال ہے کہ پیتاوی والا جو لوگ ہیں جو جب کبھی ایک علاقے پہ جسائے میں بیٹھتے ہیں جو وہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ صحیح بات ہے. آپ دیکھیں گے کہ کل کے لانگ مارچ میں یہ ملک میں فتاوی والا کوئی نہیں ہوگا جو وہ. چلے میں ایک چھوٹا سا انشاءاللہ یہ ابھی دیکھ لیں یہ ملک چلائیں گے کس طرح. اگر خان صاحب اس کو چھوڑ بھی دیں تو یہ تو ملک کو دیوالیہ یعنی سری لنکا کی وہ سٹائل کی طرف لے جا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین, آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. اچھا انیرا, آپ سے میرا کویسچن ہے کہ آج عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں بھی کہا اور جو پریس کانفرنس ان میں بھی انہوں نے کہا کہ سیاست کو میں سیاست نہیں سمجھتا, اسے میں جہاد سمجھتا ہوں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سیاست کو حق اور باطل کی جنگ بنانا چاہیے؟ اور دوسری بات جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تب تک وہاں پہ ہوں گا اسلام آباد میں, بیٹھوں گا, دھرنا دوں گا جب تک یہ حکومت استعفیٰ دے کے گھر چلی جائے اور نئے انتخابات کا اعلان نہ کرے. تو آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے کہ یہ لوگ بیٹھیں گے 10 دن 15 دن اور جو وفاقی حکومت ہے وہ ڈر کے مارے یا پریشر کے مارے اسمبلی ڈیزالو کر کے نئے انتخابات کا اعلان کر لیں گے؟ سیاست کو میرے خیال سے سیاست ہی رہنا چاہیے, اور سیاست ہے ہی حق کی چیز, بہت ہی ایک مقدس چیز ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہے اپنے ریاست اور عوام کی خدمت کرنا, چیزوں کو منظم کرنا. اور لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سیاست کو کچھ اس طرح کی چیز بنائی گئی کہ اس کا دوسرا ایک مطلب نکلنے لگا, جھوٹ اور دھوکہ, کرپشن اور تمام وہ جو تمام نیگیٹو چیزیں تھیں. اس سے یہی وجہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کسی کو جب کوئی کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ سیاست مت کرو میرے ساتھ, مطلب سیاست کوئی ایک ڈھونگ ہے. تو یہ تو ایک یہ چیز ہے. باقی یہ ہے کہ میری اپنی ایک میں کہوں گی کہ اقتدار جو ہے نا یہ اس طرح کا نشہ ہے کہ جب بھی جو سیاستدان ہوتے ہیں کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو عادت ان کو پڑ جاتی ہے, عادی ہو جاتے ہیں اس کی, وہ اس طرح سمجھنے لگتے ہیں کہ اپنا وہ جو پروٹوکول اور جو اقتدار کا جو مزہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بیتاب ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر 2-3 سال بعد اپوزیشن والے یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں. حالانکہ اپوزیشن کا تو بہت بڑا ایک رول ہے, ان کو وہ تمام چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے جو ان کی ویک پوائنٹس ہوتی ہیں کسی بھی حکومت کی, تو اس کو لائٹ کرنا, اور یہ عوام کی بہت بڑی خدمت ہے اگر وہ سمجھے. تو اگر یہ ہوتا اور پھر انتظار کیا جاتا کہ وہ اپنی باری مکمل کر لیں اور عوام ان کو ووٹ دیں تو اس ملک کا بہت بڑا وقت بچ جاتا اور بہت زیادہ پیسہ برباد ہونے سے بچ جاتا, بہت ساری چیزیں خراب ہونے سے بچ جاتی. لیکن ایسا نہیں ہوتا. پہلے جب پی ڈی ایم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور ملک میں تمام چیزیں بس تباہ و برباد ہو رہی ہیں, قیامت آ گئی ہے اور یہ چیزیں, لیکن وہ چیزیں اپنی جگہ پر برقرار ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ خراب ہو گئی ہیں. تو کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ وہ انتظار کر لیتے اور ایک طریقے سے جمہوری جو تقاضا تھا وہ پورا کیا جاتا, پورا کرنے دیتے. ٹھیک ہے, تو وہ نہیں کیا گیا. تو میں کہتی ہوں کہ کون مستقبل کا سوچتا ہے اپنے ملک کی, کوئی بھی نہیں سوچ رہا اس وقت. یہ جو جس نہج پہ یہ جو قصہ ہے, جنگ ہے یا جو حالات جا رہے ہیں, ابھی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دینا, ہم نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے. یہ سوال تھا. صحیح. اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں نے آپ کو ہر حال میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت
سے استعفے سے کم پہ تو میں راضی نہیں ہوتا. تو obviously نا تصادم آپ کو نظر آتا ہے. ایک نعرے کی تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے. بینگ اے لیڈر اور سیاستدان آپ کو اپنا ایک ایجنڈا رکھنا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو کیسے گیدر کروں گا اور ان کو کیا کہوں گا. تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک کوئی نعرہ ہونا چاہیے. تو ان کا یہ ہے کہ اسمبلی کو تحلیل کرنا, قومی اسمبلی کو, اور دوبارہ الیکشن کروانا, اور ساتھ میں لوگوں کا لہو گرمانے کے لیے یہ کہہ دینا کہ سازش ہوئی ہے اور اس طرح سے یہ چیزیں. تو یہ کافی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو باہر نکالا جا سکے گا. ہاں یہ کہنا کہ ابھی آپ نے ان سے سوال کیا کہ اس سے اگر وہ جاتے ہیں تو وہ کیا حاصل کر سکیں گے, اگر یہ ناکام ہوئی تو پھر وہی کہوں گی کہ اس سے ایک مقصد ان کا, جیسے کہ جلسے انہوں نے کیے نا, تو یہ آپ کا جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو آپ چارج کر کے رکھتے ہیں, آپ ان کا لہو گرما کے رکھتے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اگر اس دوران پریشر ڈیولپ ہوا تو آئسنگ آن کیک یہ چیز ہوگی. اگر نہیں ہوا تو یہ مقصد تو پورا ہو ہی جائے گا کہ ان کے جو فالوورز ہیں ان کو مسلسل اپنا میسج اور ان کو اپنی طرف متوجہ رکھنا. اس کے ساتھ یہ ایک ریلیونٹ کوشچن ہے کہ جلسوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اتنے زیادہ تعداد میں کیوں آتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے, جتنے بھی جلسے ہوئے خیبر پختونخوا میں. پنجاب میں وہ اتنے لوگ نہیں آئے جتنے خیبر پختونخوا میں, اگرچہ پنجاب کی آبادی بہت زیادہ ہے. لیکن دوسری طرف کل جو انتخابات کا جو مرحلہ ہوا ہے شمالی جنوبی وزیرستان میں, اس طرح دوسرے اضلاع میں 6 تحصیلوں میں 4 تحصیلیں اپوزیشن نے جیتی ہیں, 2 مسلم لیگ نون نے اور 2 جے وائی نے. تو ایک طرف عمران خان صاحب کے جلسوں میں اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں اور دوسری طرف بلدیاتی انتخابات میں یہ جو سمجھ گئی ہوں اس میں آپ کی انالیسس اس پہ کیا ہے کہ لوگ خان صاحب کے جلسوں میں آتے ہیں, تو پھر جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں اور اس طرح جو ہمارے مانسیرہ میں جو نشستیں ہیں تو پھر وہ نون لیگ اور جے وائی کو کیوں ملی؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ لوگ اتنے کیوں ان کے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں. اس میں بہت ساری فیکٹرز ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ نوجوان بہت زیادہ جو ہیں وہ تحریک انصاف میں شامل تھے, تو ایک نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. دوسری یہ آپ مانے نہ مانے ایک لیڈر کے لیے ایک کیرزمیٹک اگر پرسنالٹی ہو تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے, جو کہ عمران خان کی بلا شبہ ہے. ان کی جو آواز کی گرج ہے, جس طرح سے وہ, اور پہلے سے وہ ایک سیلیبریٹی تھے, ویسے بھی کرکٹ کے کتنے فینس ہیں بہت زیادہ, تو لوگ بہت پسند کرتے ہیں. وہ پہلے سے بھی ایک سیلیبریٹی تھے, جب وہ سیاست میں آئے تو لوگ جو نوجوان تھے اسپیشلی, پھر ان کا جو میسج تھا وہ بھی تھوڑا. اور ایک اور بات کہ لوگ جو پرانے جو چہرے تھے اور جو سیاسی جماعتیں تھے, لوگ اس سے بیزار ہو چکے تھے. تو جب ان کو ایک اور سیاسی لیڈر, نیا سیاسی لیڈر ملا, ایک پارٹی ملی, تو لوگ اس جانب کھنچے آئے. لیکن بیچ میں جب ان کی حکومت آئی, وبا آئی اور حالات ان کے لیے ایسے بن گئے, تو اگرچہ انہوں نے کافی زیادہ ایک کرائسس ہم نے دیکھا کہ وبا کے دوران بہت اچھی معیشتیں خراب ہوئیں, انہوں نے کافی اچھا اس میں انتظامیہ بھی جتنے لوگ تھے ان سب کو اس کا کریڈٹ بالکل دینا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ میں لوگ ان سے بہت زیادہ بددل بھی ہوئے, اور میرا نہیں خیال کہ اگر اپوزیشن ان کو مزید چھوڑتی اور یہ اپنا ٹائم مکمل کرتے تو ان کو وہ ووٹ ملتا نہ ملتا. لیکن جو حالات وہ بلیسنگ ان ڈسگائز, انہوں نے ان کے لیے حالات خراب کرنا چاہیں تو وہ ان کے فائدے میں وہ چیز پہنچی. اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, اگر عمران خان ان کو چھوڑیں اور یہ اپنا ٹائم مکمل کریں تو آپ دیکھ لیں گے کہ اب جو اپوزیشن جو اب گورنمنٹ میں آئی ہے نا, تو ان کے لیے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ پی ٹی آئی کا جیتنا یقینی ہو جائے گا اگر فیئر الیکشنز ہوتے ہیں. تو یہ جو کل جو رزلٹ آئے ہیں بلدیاتی انتخابات کے, اس میں پھر شمالی جنوبی دونوں وزیرستانوں میں اچھا اس کی بات آپ نے جے وائی نہیں جیتے ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں, اور جے وائی نہیں جیتے ہیں اور بہت بڑے مارجن سے. دوسری طرف جو مانسیرہ کی جو اس میں وہاں پہ خصوصاً میں بات کروں گا, مانسیرہ میں جو وفا کی تحصیل ہے وہاں پہ 21,000 ووٹوں سے مسلم لیگ نون جیتی ہے. جی تو آپ نے اس میں دیکھو, حالانکہ جو صوبائی اور قومی نشستیں تھی اسمبلیوں کی وہ تو پی ٹی آئی جیت گئی تھی. تو یہ وکاس اس میں بہت سارے عوامل ہوتے ہیں. اب اس کو اندر سے گہرائی سے دیکھنا ہوگا کہ جہاں پہ جو لوگ جیتے ہیں یہ ان کا گڑھ تو نہیں تھا. سیکنڈلی جو ان کا جو مد مقابل تھا
تو کیا وہ کوئی کمزور کینڈیڈیٹ تو نہیں تھا, ان کی کیمپین میں کیا مسئلے ہوئے تھے. تو اس کو اس طرح سے بھی نہیں دیکھنا چاہیے. جو ابھی اس سے پہلے بلدیاتی انتخابات ہوئے تو اس میں یہ بھی تو ہوا نا کہ عمران خان کو اقتدار سے انہوں نے جب ہٹایا تو جہاں پہ یہ لوگ کمزور تھے تو وہاں بھی جیت گئے, تو وہاں پہ یہ ایک ایلیمنٹ ایک فیکٹر آیا. تو اس طرح سے یہ چیزیں ادھر ادھر ہوتی ہیں اور تب کہیں جا کے آپ کو فائدہ یا نقصان ہوتا ہے. تو الیکشن میں تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں, سارے یہ فیکٹرز دیکھنے ہوتے ہیں. اچھا ایشوز ہیں. میں چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں, اس کے بعد آپ سے یہ کویشچن ہے کہ یہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں کہ دونوں جو مخالفین ہیں, حکومت بھی اور اپوزیشن بھی, وہ ایک انچ پیچھے نہیں ہٹ رہے, تو خدا نخواستہ اس کا نتیجہ تصادم کی شکل میں تو نہیں, لیکن ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور جب آئیں گے واپس تو اسی نقطے پہ ہم بات کریں گے کہ تصادم سے کیسے بچا جائے. جی ناظرین, آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. اچھا بیرسٹر صاحب, یہ خان صاحب کے بقول 20 لاکھ لوگ یا 25 لاکھ لوگ اسلام آباد پہنچ جائیں, وہاں پہ دھرنا دے دیں, وہاں پہ بیٹھ جائیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی حکومت کو دباؤ میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کی حکومت گھر چلی جائے گی؟ اگر آپ نے طاقت کا استعمال کیا تو اس سے جو ابھی جو پکڑ دکڑ آپ کی حکومت نے شروع کی ہے اس کا بھی بہت زیادہ ریئیکشن آ رہا ہے, تو اس سے یہ جتنے بھی جو لوگ ہیں, مبصرین ہیں, تو ان کا خیال ہے کہ آپ ان حالات کو اب مس مینج کر رہے ہیں, آپ مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور اس کا جو ریئیکشن ہے تو آپ کی حکومت کے خلاف آئے گا. تو آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ اس سے پہلے میں ایک کامنٹ کا تھوڑا جواب دے دوں. انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ کوئی لیکس کے حوالے سے کہہ رہا کوئی, انہوں نے جو بھی, وہ بڑی پرانی بات ہے. اصل میں اس ملک میں ایک ایشو ہے کہ یہاں پر مولانا صاحب یہ ببانگ دوہل بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں داڑھی اور پگڑی یہ یعنی ہائی آفس میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے اس کی, اور شاید وقت ایک ایسا آ جائے, لیکن اس وقت تک جو ہے, یا چونکہ لبرلزم زیادہ ہے یا کیا وجہ ہے اس حوالے سے, اور وہ تو اگر کسی فورن ڈگنیٹری سے بات کرتے ہیں تو اپنی لینگویج میں بات کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کیا مس کمیونیکیشن ہوئی یا جو بھی ہوا ہے, لیکن وہ یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ داڑھی اور پگڑی جو ہے نا یہ ویسے ایکسیپٹیبلٹی کم ہے اس یہ ہائر آفیسز میں. جہاں تک آپ کا سوال ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ جو دھرنے کا جو رجحان ہے یہ شروع سے, اگر ہم نے تو خیر 2019 سے شروع کیے, لیکن 2014 سے جو ہے یہ دھرنا جو ہے یہ اس پولیٹکس میں کوئی اچھا شگون نہیں ہے. یعنی کوئی بھی گورنمنٹ ہو آتی ہے, چاہے آپ کے جتنے بھی لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ سب دھاندلی کا رونر ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کو جب آپ ڈی اسٹیبلائز کریں گے تو پھر تو فورن ایکسچینج, اپنا اسٹاک ایکسچینج بھی گرے گی, پھر تو ڈالر بھی اوپر جائے گا, پھر تو بزنس بھی بند ہوگا. اور بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے تو بڑا اچھا موقع مل گیا ہے. ان کا بیانیہ بھی انہوں نے اپنا بنا لیا ہے. ان کو چاہیے کہ سال ڈیڑھ انتظار کریں اور اس کے بعد فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے انشاءاللہ, پھر مقابلہ کریں. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن, تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی جو ہے اس میں روکنا نہیں چاہیے, نہ اریسٹ ہونا چاہیے کوئی, نہ کسی کو روکنا چاہیے. آئیں یہ لوگ اپنا, چاہے 50,000 آئے, چلے انہوں نے بہت بڑا تیر مار لیا, 1 لاکھ لوگ یہ تو کیا کر سکتے ہیں. گورنمنٹ تو کوئی زبردستی کسی کو, ہاں اگر لا اینڈ آرڈر یہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی پھر تو جو ہے نا پولیس, لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے نا وہ اپنا کام کرے گی اور پھر پتہ لگ جائے گا. دیکھیں پہلے ورکر جب پرانے زمانے کے ورکر ہوا کرتے تھے وہ کوڑوں کے لیے بھی تیار تھے, وہ پھانسیوں کے لیے بھی تیار تھے. اب وہ حالات نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا. خان صاحب نے آج اپنے ورکرز کو کہا ہے کہ مجھے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے اور آپ جیلوں سے ڈرتے ہیں. نہیں, وہ تو ابھی کہہ رہے تھے کہ میری جان کو بڑا خطرہ ہے. نہیں, انہوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آج مجھے بہت خطرہ ہے. آج بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو خطرہ ہے تو میری جان کو ہے, میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہا, آپ بھی آئیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا. خان صاحب کا یہ پیغام تھا اپنے ورکرز کے لیے. ٹھیک ہے نا, ان کو کوئی کیا کہے گا, یہ جائیں اپنا لانگ مارچ کریں, دھرنا کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ 2 ہفتے مہینہ جو ہے نا یہ لوگ زیادہ نہیں رہ سکتے. یہ ایونچولی جو ہے نا سب یہ ڈسہارٹ ہو جائیں گے, ڈسکرج ہو جائیں گے. یہ گرمی بھی ہے. اور دیکھیں جی لانے والے جو تھے نا ان کو پہلے, اور جو دھرنے کروانے والے تھے وہ لوگ ابھی نہیں ہیں, وہ ابھی نیوٹرل ہیں. اس لیے تو یہ رو رہے ہیں کہ بھئی آپ کیوں نیوٹرل ہے.
آپ ساتھ ہوں تو ہم ان سب کو جو ہے نا ان کو یہ آپ سمجھتے ہیں، آپ دوبارہ اسی نقطے پہ ہم آ گئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تھک جائیں گے اور یہ خود دل برداشتہ ہو کے واپس چلے جائیں گے، تو پھر یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو اتنی زیادہ وہ انہماک سے، بلکہ وہ اتنی زیادہ کوشش کیوں کر رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کے گھروں پہ جا کے چھاپے مار رہے ہیں، نہیں فیڈرل لوگوں گورنمنٹ گھروں سے اٹھا رہے ہیں؟ نہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی جورسڈکشن جو ہے وہ صرف اسلام آباد تک ہے، ٹھیک ہے، باقی پروونشل گورنمنٹ سے اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کی اتحادی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کوئی اگر ان کے وقت میں ہوا ہے وہ بھی غلط ہے، اگر اس وقت ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ تو اس غلط آپ تو غلط کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کی جماعت کا اس پہ ابھی موقف نہیں آیا کیوں؟ آج جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں آپ کے مولانا اسد صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں کمیونیکیشن کے، وہ بھی اسی اسد محمود صاحب، تو وہ بھی اسی پریس کانفرنس میں موجود تھے حکومت کی۔ تو وہ تو ٹھیک ہے ہوگا، میں نے ہم حکومت کا ایک حصہ ہیں، میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں۔ پارٹی چونکہ گورنمنٹ میں ہے تو گورنمنٹ جو میجورٹی جو فیصلہ ہوگا اس کے ساتھ پارٹی جائے گی، وہ تو جو رسپانسبلٹی گورنمنٹ کے اوپر پی ایم ایل این پہ زیادہ ہوگی، ہم پہ تھوڑی آئے گی، وہ تو ہم گورنمنٹ کا ساتھ ہیں۔ میری اپنی ذاتی اپروچ ہے کہ یہ چیزیں کھلنی چاہیے، اور جتنی کھلیں گی، کیونکہ یہ مطلب کوئی دھرنا کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، مجھے تو نہیں سمجھ آتی کیا مطلب اگر یہ لوگ پہنچ جائے، جبر کریں گے تو اس سے تشدد اور پتہ نہیں حالات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے، اور کیونکہ اور بھی زیادہ نوجوان ہیں ہوگا زیادہ تر، ٹھیک ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی یعنی یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کے خلاف سازش ہے، یہ حکومت اپنے خلاف سازش کر رہی ہے یا کوئی حکومت کے خلاف سازش؟ اگر یہ طاقت کا استعمال کریں گے تو ظاہری بات ہے اس کا ریئیکشن آئے گا، راستے اگر بند کریں گے تو اس سے ایک بات تو طے ہے کہ یہ پریشر میں آ گئے ہیں پہلے سے۔ جی میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ بند گلی میں جا چکے ہیں۔ اگر یہ یعنی ابھی جو یہ اوچے ہتھ کنڈوں پہ آئے ہیں، لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، رکاوٹیں ڈال رہی ہیں، نہ اس سے بچنے والی ہے یہ حکومت، اور اگر آزاد چھوڑیں گے پھر بھی اس کو پتہ ہے کہ یار اتنا لوگ جو اسلام آباد میں اکٹھے ہوں گے۔ دیکھو جمہوریت کا تو یہ حسن ہے کہ جب آپ کی حکومت ہے اور آپ کے خلاف یہ یورپ ملکوں میں، یہ باقی دنیا میں جدھر بھی لوگ نکل آئے ہیں تو وہ ریزائن خود بخود گورنمنٹ نے دی ہے، یا جو وہ اس کی وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے یا پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ تو جب تو ہم نے بھی 2019 میں دیا تھا نا دھرنا، آپ نے کیوں نہیں ریزائن دیا؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ تو نہ رکھے نا یار، اس وقت تو دے دینا چاہیے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ابھی یہ حکومت یعنی میں ابھی یہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور پروگرام، یعنی یہ اگر جتنا مزاحمت کریں گے یہ بھی اس کے لیے یعنی جان لیوا ثابت ہوگا، اور اگر یہ آزاد بھی چھوڑیں گے، اور یہ لوگ جو ہم لوگوں کی جذبہ دیکھ رہے ہیں، میں اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں، جس طرح ہمارے آبا و اجداد تحریک آزادی میں کشمیر گئے تھے اپنے بندوقوں کے ساتھ اور پیدل گئے تھے اور بہت مشکلات سے تھی ادھر، وہ ایک ابھی ایک جھلک ہے لوگوں میں کہ کل کے لیے وہ جو تو صحیح معنوں میں جہاد تھا، وہ اس میں تو کوئی شک ابھی نہیں، بھی وہ تو جہاد ہے۔ وہ یہ ہندوستان سے دیکھو آزادی ایک کی کرپشن لڑائی کے تھی۔ خلاف جہاد ہے۔ صحیح۔ یہ ملک میں کرپشن کی وجہ سے آپ کے اسپتال میں دوائیاں ابھی تک نہیں ہوتی تھی، کوئی بندہ علاج نہیں یار یہ بتاؤ مجھے کرپشن امریکی سازش کے خلاف ابھی جب ہم جا رہے ہیں، یہ جہاد نہیں ہے۔ یعنی ایک جہاد کو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو قتل کریں، یہ جہاد ہے کہ ہم امریکی سامراج جو انگریز سامراج ہے 1857 سے لے کر آج تک تحریک آزادی میں بھی اس نے سازش کی، ہمارا ایک یعنی وہ ٹکڑا جو کشمیر کا جو ہمارا شارق وہ ہمیں کاٹ کے وہ سازش کے تحت ہوا، ابھی بھی سازش کے تحت۔ ٹائم ختم ہے میرے پاس، اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو آپ آئی ایم ایف سے قرضہ لیں گے کہ نہیں؟ دیکھو جو معیشت جو ٹریک پہ نہیں، امریکہ کے خلاف آپ جہاد کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو